کرنا ہوگی۔ تو آج جو ہے ہم بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے پہلے جن چیزوں کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے ہم ان کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، اور انہی کی تینوں چیزوں کے ارد گرد ہماری باتیں ہوتی ہیں، اور وہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ تو پوچھتے ایمان کی آج کیا حالت ہے، مطلب یہ کہ بھئی اللہ کے ساتھ آپ کا آج کیسا تعلق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آج آپ کے تعلق کی کیفیت کیا ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آخرت کے ساتھ آپ کے تعلق کی کیفیت کیا ہے، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ پوچھتے اعمال کے بارے میں، جو اللہ پاک نے حکم احکام دیے ہمیں جسم سے کرنے کے لیے۔ تو ہم جو ہے ملتے ہیں اکثر، تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کی جان کیسی ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں۔ حالانکہ وہ طبیعت اب جو کسی کی اگر خراب ہے تو اللہ جل مجدہ ہی وہ شفا دے سکتا ہے، بندہ یعنی دوسرا تو دعا ہی کر سکتا ہے یا اپنا کہ دعا کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے آنی ہے۔ اور دوسری چیز جب وہ پوچھتے اعمال، فرائض، احکام کے بارے میں، ہم ایک دوسرے سے یہی پوچھتے ہیں، بیوی بچوں کے بارے میں، خاندان کے بارے میں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ دین کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ہم، جو ہے جو دنیا کا دھندا ہے، یعنی کام کاج کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، بھئی آپ کا کام کیسا چل رہا ہے، آپ کا کاروبار کیسا ہے۔ تو بس انہی تینوں موضوعات کے متعلق ہماری مجلسوں میں بات ہو کے انہی پہ جو ہے وہ زیادہ تر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری مجالس اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین اور اولیاء اللہ کی مجالس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، کہ تینوں چیزیں ہی جو ہے وہ بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ اہمیت کس چیز کی ہے۔ اسی طرح ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو گھر میں بھی زیادہ تر یہ بھئی صحت کس کی ٹھیک ہے، کس کی نہیں، پیسوں کا معاملہ، اور جی کام کاج کا، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی انہی چیزوں کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تھے حضرات کہ یہ تین باتوں کے بارے میں اولاً فکر مند ہوتے، ایمان اور اعمال اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر جو ہے دنیا کی طرف، اور یہ بھی وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ فکر کرنے والے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یعنی کس طرح سے اور کس سوچ کے ساتھ دن گزارنا چاہیے، کس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی رات گزارنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اب مجھے پوری طرح یاد نہیں پچھلی مرتبہ کیا گفتگو یعنی ہوئی تھی، بہرحال جمعہ کی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، ہم نے ان کے ساتھ بھی، جمعہ کے دن کے ساتھ بھی کوئی انصاف نہیں کیا، کہ اس کو وہ اہمیت نہیں ہم دے رہے کہ جو شریعت نے اور قرآن نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے جمعہ کی نماز تک، بس جمعہ پڑھیں، کوئی تھوڑا بیان سنائیں، جمعہ کی نماز پڑھی اور بس جو ہے سلام پڑھا، واپس آ گئی، جمعہ ہو گیا۔ یہ تو وہ جمعہ کا ایک یعنی سمجھ لے عمل ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑا ایک انعام، اور اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اس امت کو پر یہ بڑا کرم فرمایا کہ اس کو یہ جمعہ کی نعمت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بہت زیادہ وسیع تصور جمعہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ دن اور اس کی رات جو ہے وہ مختلف گزرنی چاہیے، یعنی پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات،
ان چیزوں سے، ان دنوں سے اس کا دن بھی، اس کی رات بھی جو ہے وہ مختلف گزرے۔ مثلا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ جل مجدہ کو نیک عمل جتنے اس جمعہ کی رات میں پسند ہیں اتنے کسی اور رات میں ہفتے میں پسند نہیں۔ اللہ پاک کو جتنے نیک عمل، کوئی بھی نیک عمل بندہ کرتا ہے، جتنے اس دن میں پسند ہے سارے دن میں، اتنے اور کسی دن میں پسند نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ جل مجدہ برائی کو، بے حیائی کو، گناہوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ان سے نفرت اور ان سے جو ہے اللہ جل مجدہ ناپسندیدہ اعمال ہے۔ تو فرمایا کہ رات میں اگر کوئی یا دن میں کوئی گناہ کیا جائے تو اللہ پاک زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے اس دن رات میں، یعنی ان کا گناہوں کا جرم جو ہے وہ اثر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس دن میں اور رات میں بھئی کوشش کرے کہ کچھ عمل ایسے بھی کرے جو پہلے نہیں کرتا بندہ، اور اس دن اور رات میں وہ گناہ جو عام طور پر بندہ کرتا ہے، اس کی عادت بنی ہوئی ہے، ویسے تو گناہوں کو کسی رات بھی کسی دن بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس دن اور رات میں بہت زیادہ احتیاط کرے اور اس کی عظمت کی پیش نظر دن کی اور رات کی وہ چھوڑ دے۔ جیسے حرم شریف میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو حرم پاک ہے، حرم مدینہ ہے یا حرم مکہ ہے، تو اس میں ایک گناہ کروں حرم میں، وہ مجھ پر زیادہ گناہ ہے کہ 70 گناہ اس کے باہر مجھ سے ہوں، یہ 70 غلطیاں ہوں، کیونکہ جہاں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے بعض چیزوں میں، بعض جگہوں میں، جیسے مکہ شریف میں 1,00,000 تک بڑھتا ہے، مدینہ شریف میں ہزاروں مرتبہ، مسجد الاقصی میں، تو وہاں گناہوں کا بھی وبال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح یہ دن برکت والا آیا جمعہ، یہ رات برکت والی آئی، تو اس دن اور رات میں جس طرح نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، اسی طرح جو ہے اگر کوئی بندہ غلط کام کرے گا تو اس کا بھی اثر اس پہ بہت زیادہ ہوگا۔ مثلا کوئی نیک کام کرتا ہے، ایک اثر اس کا یہ ہے کہ اس دن میں کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اثر آنے والے 6 دنوں میں رہتا ہے۔ یہ گویا جس طرح آپ اپنا ہفتہ گزارنا چاہتے ہیں اس طرح جمعہ کا دن کو گزاریں، تو آپ کو یہ اشارہ مل جائے گا کہ آپ کا پورا ہفتہ کیسے گزرنا ہے۔ جس طرح جمعہ کی رات کو گزاریں گے اس رات کا اثر آنے والی 6 راتوں پر بھی ہوگا، یہ یعنی اور جس طرح یہ دن گزاریں گے، جیسے کہتے ہیں جی برکت آئے، یہ ہو، وہ اب ایک دم نہیں یہ معاملات ہوتے، وہ پیچھے کچھ کیا ہوتا ہے تو وہ پھر آگے معاملات چلتے ہیں۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرا دن، میرے ہفتہ اچھا گزرے، میرا مہینہ اچھا گزرے، تو اس کو چاہیے پھر کہ یہ دن اور رات کو خاص سمجھے کہ میں جس طرح چاہتا ہوں میرا ہفتہ گزرے اس طرح جو ہے میں یہ دن گزاروں، میں جس طرح چاہتا ہوں میری رات اثرات کچھ نہ کچھ پورے ہفتے پر پھر جو ہے وہ پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا اس کے اور آسمانوں کے درمیان، عرش الہی کے درمیان ایک نورانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک نور اس کے دل کے اور آسمانوں کے درمیان قائم ہو جاتا ہے، جیسے کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیں جیسے آپ کا جو فون ہے اس کے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا، اب جو میسج آئے گا، اچھے میسج آ رہا ہے یا جیسے بھی آ رہا ہے، وہ اس کے آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہے کال آ جائے گی، کوئی میسج بھیجنا چاہتا ہے، کوئی پیسے بھیجنا چاہتا ہے پیسے آ جائیں گے، وہ کنیکشن ہو گیا نا۔
اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورۃ کہف اس رات کو یا اس کے دن کو یعنی شام سے پہلے جو بندہ تلاوت کرتا ہے، پورا ہفتہ اس کے اور کعبہ شریف کے درمیان بھی ایک برکت والا تعلق، ایک نورانی تعلق، اس کے اور آسمانوں کے درمیان بھی ایک تعلق، ایک کنیکشن، ایک روحانی نیٹ ورک کا کنیکشن جڑ جاتا ہے کہ اس کے دل میں پورے ہفتے کچھ برکتیں اور رحمتیں آتی رہتی ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس دن جمعہ کے دن یا رات کو آپ نے سورۃ الکہف پوری تلاوت کی، وہ ہفتہ آپ کا مختلف گزرے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا جی اچھا ٹائم گزرے، اب دل نہیں لگ رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو وہ پچھلا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ بندے نے پہلے کیا کیا ہوتا ہے، اس کا ایک نتیجہ ظاہر ہو رہا تھا، اس وقت بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے، میں یہ آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا، فرمایا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں نور آتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ظلمت آتی ہے، پھر اس ظلمت کا اثر ہوتا ہے سارے دل پر، دماغ پر، اس کے ذہن پر، پھر وہ نحوست جو ہے وہ دوسروں تک بھی بعض مرتبہ پھیل جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی بری صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے، اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اور بھی اعمال ارشاد فرمائے، مثلا فرمایا افضل الصلوات، سب سے اعلیٰ افضل نماز کون سی ہے؟ تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، وتر، اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، نماز توبہ، نماز شکر، کون سی؟ فرمایا کہ سب سے افضل نماز پوری نمازوں میں، سب نمازوں میں، وہ جمعہ والے دن فجر کی با جماعت نماز ہے۔ اور جو جمعہ والے دن فجر کی با جماعت نماز پڑھے گا، پورے ہفتے کی پڑھے گا، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سورۃ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور اعمال جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وہ مختلف، مثلا ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کو اللہ پاک نے اتنی فضیلت دی ہے کہ جو 5 اعمال اس دن میں اکٹھا کرے گا، اللہ جل مجدہ جنت اس پر واجب کر دے گا۔ 5 کام جمعہ کے دن، تو اب جمعہ نہیں پڑھنا، جمعہ کے بارے میں نہیں، نبی علیہ السلام فرمایا بھی جس نے یہ پڑھ لیا جنت واجب ہو جائے گی، فرض اس نے ادا کیا، اللہ جل مجدہ اس کو اجر دے گا۔ یہ بھی انہی کاموں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام نے 7 کام مختلف حدیث میں 7 اعمال بیان کیے، ان میں سے 5 پر بھی عمل ہو جائے تو وہ بندہ جنتی ہے۔ یہ جمعہ کی اتنی برکت، اتنی فضیلت۔ مثلا ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ہم استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں ہمارا استغفار کتنا قبول ہو رہا ہے، کتنا جو ہے معافی قبول ہو رہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے جمعہ والے دن، جیسے ابھی آج جمعہ کا دن گزرا ہے، فجر نماز سے مراد ہوتا ہے فرائض، فرضوں سے پہلے، سنتوں کے بعد، اذان کے بعد یا سنتوں سے پہلے، لیکن اذان کے بعد اور فجر کی فرضوں سے، فجر کے فرضوں سے پہلے جو 3 دفعہ یہ عام جو استغفار سکھایا جاتا ہے، پڑھے، تلاوت کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا پچھلے سارے صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرماتا۔ یہ اب اور دنوں میں یہ فضیلت شاید اس کو حاصل نہ ہو، وہ فجر وقت 100 مرتبہ بھی پڑھ لے، ہو سکتا ہے یہ فضیلت نہ ملے، لیکن اب جمعہ کی برکت سے، جمعہ کی وجہ سے اللہ پاک اس میں جو ہے اعمال کا ثواب، استغفار کا اثرات، ذکر کا، تلاوت قرآن کا، نیکیوں کا، وہ زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جمعہ کو یہ نہ سمجھے بس جمعہ کا دن ہے، یہ سمجھے کہ پورا ہفتے کے لیے آپ کمیٹی ڈال رہے ہیں، کہ جتنی کمیٹی ڈالیں گے، جس طرح کی ڈالی ہے اس طرح کی وہ نکلے گی، پورا ہفتہ پھر جو ہے یہ کمیٹی نکلتی۔ تو یہ جمعہ کے جو 24 گھنٹے ہیں،
یہ سمجھ لیں کہ جو آنے والے ہفتے کے ہر 24 گھنٹے جو اگلے جمعہ تک یہ آپ پر اس کا انحصار ہے کہ کس طرح آپ نے یہ دن گزارا، کیا اس میں کیا۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا بھائی صبح جو کام شروع کرے سارا دن بندے وہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو یہ جمعہ کا بھی یہ حساب ایسے ہی ہے۔ تو اس میں لڑے بڑے نہیں، اس میں لڑائی فتنے فساد میں دھوکے بازی میں کسی چیز میں حصہ نہ لے، ورنہ پھر جو ہے وہی سلسلہ اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے جاری رہے۔ اب وہ چند کام بھی جو میں نے ذکر کیے اعمال جس کو نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا وہ بھی آپ سن لیں، کیونکہ یہ کرنے والے کام ہے، یہ ہوش سے سننے والی بات اور ہوش کے ساتھ جو ہے وہ کرنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ جو 7 میں سے یہ 5 کام 5 اعمال کسی جمعہ کے دن بھی کر لے، اللہ جل مجدہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو آپ نے تو جو ہے یعنی ماشاءاللہ پہلے بھی شاید جانتے ہوں، نیک اعمال بھی آپ کرتے ہوں گے، لیکن خاص طور پر ان اعمال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خود یعنی ان کو خاص کر دیا۔ وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں مختصر جو ہے، یہ جو آخری آدھا گھنٹہ 25 منٹ ہے، اس میں پہلا فرمایا مطلب آپ علیہ السلام نے مختلف ترتیب بیان کی ہوئی مختلف احادیث میں، لیکن وہی پہلا اس میں یہ ہے ایک عمل ان میں سے تمام اعمال میں اس کو بہت بڑی فضیلت دی گئی ہے فرائض کے بعد۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ گھاٹی، یہ نیکی، اصل میں نیکی کیا ہے؟ فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، نیکی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کسی کی گردن آزاد کرا دینا۔ تو اس کی صورتیں آپ کہیں گے آپ تو غلام نہیں ہوتے، کئی علاقوں میں اب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی کئی صورتیں پھر علماء نے بیان کی، آج بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں بعض غریب بندے مسکین بندے لوگ ان کو خرید کر لے آتے ہیں، یا ان کے لیے پیسے دے کے 2 لاکھ 3 لاکھ دیا، ایک بندہ ڈیرے والا ایک جو ہے ملازم وہ لے آیا، بھئی 2-3 لاکھ کا قرضہ تھا وہ اس نے اس کو دے دیا، وہ بندہ اس کی فیملی پوری سمجھ لے کہ گروی رکھ لی اس نے۔ اب وہ تنخواہ کے بغیر اس سے کام لیتا ہے، یا تھوڑی سی معمولی سی تنخواہ اس کو دیتا ہے، مطلب 5-6 ہزار، تو باقی اس بیچارے کا وہ قرض 3، وہ ساری زندگی کا اس کا غلام ہی سمجھے۔ اور پھر اگر اس کو کوئی ضرورت پڑ گئی، وہ اس کی شادی آ گئی بچی کی، یا بچے کا کوئی بیمار ہو گیا، کوئی اور حاجت ہو گئی، اس کو پھر اور قرض لینا پڑے گا، وہ اور قرض لے گا، وہ 2 لاکھ سے 2.5 سے 3 ہو جائے گا۔ اب وہ اگر کہے گا میں نے جانا ہے، یا میں دیہڑی پہ مزدوری کرنا، دیہڑی تو 800 کی ملتی ہے، یہاں مجھے 200 کی مل رہی ہے، تو وہ کہے گا پہلے میرا قرض دو، اور اس کو پتہ ہے اب کوئی اور ہے وہ آئے گا، وہ پیسے لے کے وہ لے جائے گا، اس کو ضرورت ہے۔ تو اس طرح کئی لوگوں کی ساری زندگی، بچوں کی بھی بیوی کی بھی، وہ غلامی میں ہی گویا گزر جاتی ہے آج کے زمانے میں، یہ ڈیروں میں۔ تو یہ ایک صورت حال ہے کہ جس پہ بندہ ان کو آزاد کرا کے غلام آزاد کرنے کی فضیلت اور ثواب جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کام ہے کرنے والا جمعہ والے دن، یہ کام ہے ان کاموں 7 کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کرنے والا جو فضیلت والا ہے، جس پہ جنت جو ہے واجب ہو جاتی ہے، وہ 5 اکٹھے کر۔ پھر دوسری صورت حال یہ ہے کہ اس میں آج کل مثال کے طور پر کوئی بندہ مقروض ہے، غریب بندہ ہے، اس پر قرض آ گیا، ہمارے ہاں عجیب یہ خود چڑھا لیتے ہیں۔ بہت سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں، وہ شادیوں پر فضول خرچی نہیں کرتے، لیکن عام لوگ یہ جی شادی کرنی ہے، اس سے 1 لاکھ لیا 2 لاکھ لیا، ہم نے مائیاں بھی کرنی ہے، مہندی بھی کرنی ہے، ڈھول مکہ یہ وہ سارا ایک تو گناہ حاصل کیا، اور دوسرا جو ہے قرض میں اپنا جا ڈوب گیا۔ میں نے تو یہاں دیکھا یہ عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ بھی فضول خرچی، اور مطلب یعنی فضول خرچی سے معنی یہ کہ قرض لے کے وہ ان چیزوں پر خرچ کرتے جن پر شریعت نے نہیں کہا۔ مثال کے طور پر یہ عمرے پہ عمرہ اچھا 1 لاکھ میں ہو جاتا ہے، یہ کئی لوگ ہیں جاتے ہیں،
اچھا وہ کیا کریں گے؟ اچھا لاکھ تو عمرے کا ہو گیا، ویسے بھی چلو اتنی گنجائش نہیں، اچھا اب جانا ہے، اب جی سارے گاؤں والوں کو، برادری والوں کو 5 دن کھانا کھلانا ہے، 5 دیگے کھانا کھلانا ہے، اب وہ جی کھانا پکا رہے ہیں، آ رہے ہیں تو پھر پکا رہے ہیں۔ اب یہ نہ شریعت نے کہا، نہ کوئی بھئی یہ تم کرو، تم بھئی پہلے ہی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ قرض لے کے، تو ایک تو ان لوگوں کو بھی چاہیے، عام اپنے لوگوں کو بھی، کبھی خواہ مخواہ قرض کے نیچے جو ہے وہ آنے اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ضرورت کے بغیر خاص طور پہ بندہ لے رہا ہے، جس کی ضرورت ملی، ہاں ضرورت کے تحت جو ہے وہ بندہ لے تو یہ بھی، لیکن وہ طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے سکھایا، قرض لینے کا بھی سکھایا، خود لے کے دکھایا، اور قرض دینے کا بھی۔ بہرحال قرض کے بارے میں فرمایا، دیکھیں لیتے تو ہم سب ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرض اچھے انداز سے واپس کرو۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا جس طرح ہم کہتے اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیا، بھئی 3 گھونٹوں میں پیو، بیٹھ کے پیو، بعض جگہ کھڑے ہو کے پینے کی بھی اجازت ہے، اس لیے لوگوں پر اعتراض نہ کیا کریں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام بعض جگہ کھڑے ہو کر بھی نوش فرمایا، بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ نہیں بیٹھ سکتا چیزیں، لیکن عام طور پر بیٹھ گھونٹوں میں پینا یہ چیزیں مسلسل سنت۔ اسی طرح جو ہے قرض کے لین دین میں بھی آپ علیہ السلام نے طریقہ تو سکھلایا ہوگا نا، یقیناً سکھایا ہے۔ فرمایا کہ اچھے انداز سے لو اور اچھے انداز سے اس کو واپس کرو، احسن انداز میں۔ کیسے؟ فرمایا کہ خود کر کے دکھایا، مثلا آپ نے کسی سے 10,000 لیا، اب اگر تو وہ بندہ خود ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں مجھے آپ نے 12,000 واپس دینا ہے، اس کو کہتے ہیں سود، یہ گناہ کی بات ہے۔ جو لینے والا ہے اس کو بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے، دینے والا جو ہے وہ اللہ بہتر جانتے جو یعنی اس کی مجبوری کیا ہے یا کیا اس کو اس سے کم درجے کام ہوتا ہے۔ اچھا اب جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کرنا منع، یہ تو سود کرا، لیکن فرمایا کہ ایک بندے نے تمہاری ضرورت پوری کی ہے، تمہیں 10,000 قرض دیا ہے، اب یہ اچھا نہیں، یہ احسن انداز نہیں کہ اس کو تم صرف 10,000 ہی واپس کرو۔ آپ علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ آپ قرض سے یعنی 1.5 گنا تقریباً جو ہے وہ واپس کیا، بلکہ اس سے بھی بعض دفعہ زیادہ واپس کیا کرتے تھے۔ یعنی 10,000 لیا تو دیتے وقت اس کو 12,000 13,000 14,000 جتنی گنجائش ہے کچھ زیادہ، یعنی کچھ زیادہ دے، وقت پہ بھی دے، واپسی وقت پہ بھی کرے، اور ساتھ کچھ زیادہ۔ یہ ہے نبی محمدی طریقہ قرض واپس کرنے کا، قرض لینے کا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیطانی طریقہ، ایک تو لے لیا اس سے، دوسرا اس کو کہا کہ دیں گے اگلے مہینے یا 6 مہینے بعد، وہ بیچارہ انتظار، وہ دن آ جاتا ہے، اس کو پوچھنا پڑتا ہے وہی کب دینا ہے، دوں گا، پھر اس کو جو ہے 5 10 کر کے دینا ذلیل۔ یہ شیطانی طریقہ ہے۔ محمدی طریقہ یہ ہے کہ وقت پر یا وقت سے پہلے دینا اور زیادہ دینا۔ اب ہم پانی پہ تو زور ہے، پانی ایسے پیو، ٹوپی پہنو، یہ کرو، لیکن یہ جو معاملہ نبی علیہ السلام نے کیا یا سکھایا، اس پہ کون عمل کرے گا؟ فرشتوں نے تو نہیں کرنا، بلکہ یعنی رش کرتے ہیں کہ ہم، آپ کو پتہ ہے فرشتوں کو بھی حسرت ہوتی ہے بنی آدم پر، کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ کاش ہم بھی انسان ہوتے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی سنتوں پر چل سکتے، ہم کھاتے ہی، ہمارا پیٹ ہی نہیں ہے، ہم کھا نہیں سکتے ان کی طرح۔ ہم جو ہے قرض لینے کی بہت ساری چیزوں کی ان کو ضرورت، نہ سوتے ہیں وہ، نہ شادی بیاہ کرتے، تو ان کو بھی حسرت ہے کہ ہمارا بھی اگر ہم انسان ہوتے تو ہم جو ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر سکتے، اور ہمیں جن کو اللہ نے بنا دیا انسان، وہ قدر نہیں کر رہے، وہ اپنی سنتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ عربی میں، تو ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے پہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے طریقے پر نہیں چل رہا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کے دین کو یا نبی علیہ السلام کے طریقے کو، دین کو
چھوڑا دنیاوی مفاد کے لیے، اللہ اس سے بھی بدتر حالت میں اس کو جو ہے وہ مبتلا کر دے گا۔ یعنی جس نقصان سے بچنے کے لیے بندہ دین کا، چلو جی نماز کے پڑھنی ہے، وہی نماز جو ہے یہ وقت جب ہمارا لگے گا، ہم کام پہ ہیں، دکان پہ ہیں، نقصان نہ ہو جائے۔ اب آپ حضرت علی فرما رہے ہیں اس سے بھی زیادہ نقصان میں یہ بندہ چلا جائے گا۔ نماز کیا پڑھنی ہے، میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھا، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا، وہی رشتہ داروں میں، وہی بیوی بچوں میں، خاوند میں جب لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے آپ تو اللہ کی طرف چلیں، دعا کرتے ہیں، اللہ پاک یہ جو ہے راضی کرتے ہیں، مخلوق تو بے وفا ہے۔ تو پہلے ہی کیوں بندہ جب پتہ ہے مخلوق بے وفا ہے، یہ تو اپنے پہ مخلوق ساتھ لگی ہوتی ہے دنیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق کی مثال بچھو ہے، جتنا جو نہیں کاٹتے لیکن جو ہے یہ ان کا کام ہے۔ انہوں نے ساری زندگی گزاری، کربلا میں دیکھا کیا کیا لوگوں نے، بعد میں دیکھا لوگوں نے کیا کیا، تو یہ سارے، تو یہ چار چیزیں بزرگ فرماتے ہیں کہ چار ہستیاں ہیں جو بندے کے ساتھ وفا کرتی ہیں، باقی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک اللہ جل مجدہ، وہ ہمیشہ جس بندے نے اس پر اعتماد کیا، جس بندے نے اس سے واسطہ جوڑا، جس بندے نے تعلق جوڑا، آج تک اللہ پاک نے کسی کو چھوڑا نہیں، لن فسام لہا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ دوسرا فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفا کی، جس نے، کافر نے بھی اگر کوئی نیکی کی ہے، کافر نے بھی اگر کوئی آپ علیہ السلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ نے اس کو بھی بدلہ دیا، وہ یاد رکھا ہے، ہمیشہ یاد رکھا ہے اس کو، اور اس کو بے شک وہ کافر ہی تھا تو وہ اس کو بھی یاد رکھے۔ ایک بندے نے، ایک کافر تھا قبیلے کا سردار، اس نے مدد کی، جب طائف سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ابو جہل نے کہا آپ نہیں آ سکتے، آپ کو ہم ویزا نہیں دے رہے، ہمارے آج کے زمانے بھئی آپ کا داخلہ بند ہے مکے کا، آپ چلے گئے، آپ ادھر ہی رہے۔ تو وہ جو قبیلے کا کافر سردار تھا، ایک قبیلہ تھا عرب کا، تو اس نے اپنی گارنٹی پر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے زور پر اور اپنی وجاہت اور طاقت کی بنیاد پہ وہ آپ کو ساتھ لے کے آیا۔ اس نے کہا میں مسلمان تو نہیں، لیکن یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، میں چلتا ہوں، ان کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ وہ گیا اپنے بیٹوں کو، 10 کے 11 بیٹے تھے، ان کو قبیلے کو لے کے اس نے کہا کہ بھئی یہ ہماری پناہ میں ہیں، ہمارے قبیلے کی پناہ میں، اب ان سے ساتھ جنگ ہے، ہمارے ساتھ جنگ ہے، تو ان کو داخل ہونے دو۔ ابو جہل نے کہا ہم پہلے ہی دشمن اور نہیں بنانا چاہتے، چلو چھوڑو، ٹھیک ہے آپ آئے، لیکن اور تنگ کرنا شروع۔ لیکن آپ علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات وہ سالوں کے بعد بھی رہی، کافر نے ایک یہ مدد کی، خدمت کی۔ آپ جب مدینہ شریف چلے گئے، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر ہوئی، اس میں 70 بندے جو ہے وہ کافروں کے قید ہو گئے، اور قانون یہ بنا تھا کہ جو پیسے دے گا، مثلا 10 لاکھ روپیہ دے گا یا فدیہ جتنا بھی رکھا، جو دے گا اس کو وہ آزاد کر دیں گے۔ وہ پھر اپنے اپنے رشتہ دار آتے، وہ آزاد کر کے لے جاتے۔ کچھ جو قیدی تھے وہ نہ آزاد ہوئے، کچھ کو فرمایا کہ آپ تم بچوں کو پڑھا دو، تمہیں آزاد دی گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اس کافر کا نام لیا، فرمایا اگر وہ صرف پیغام بھی بھیج دے میں ان سب کو آزاد کر دوں گا، تم سب تو پیسے دے کے کر رہے ہو۔ اس بندے نے میرے ساتھ جو کیا، آپ علیہ السلام ہمیشہ یاد، کئی سال گزر گئے تھے، وہ مکہ کی بات تھی، یہ مدینہ کی بات ہے، تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ بات وہاں سے وہ چلی کہ پہلا عمل جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ والے دن کرنے والا ہے، وہ دیکھو کہ مقروض کون ہے، کسی کی جان کو چھڑانا، کسی کی گردن چھڑانا۔ ایک بندہ کہنے لگا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، میں کس کو چھڑا سکتا، تو اس کو کہا گیا کہ تم جہنم سے کسی کی گردن چھڑا دو، تو دنیا کی غلامی سے چھڑائے اس کے لیے اجر ہے، جہنم سے کیسے چھڑاؤں، کسی کو نیکی کی بات کی تلقین کرو، جا کسی کو دین کی دعوت دو، کسی کو آخرت کی یاد دلاؤ، کسی کو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کی یاد دلاؤ۔ تو یہ بھی ایک قسم کا، جس کو دوزخ سے آپ نے بچایا، کلمہ پڑھایا یا گناہگار ہے، نیکی کی طرف دعوت دی،
تو گویا آپ نے جہنم سے اس کی گردن کو چھڑا دیا. یہ نہیں کر سکتے تو وہ کر لو، کیونکہ اللہ پاک نے ہر ایک کو مختلف طریقے سے دولت دی ہوئی ہے. کسی کو پیسے کی صورت میں، کسی کو صحت میں، کسی کو جو ہے وقت دے دیا، کسی کو علم دے دیا، کسی کو سمجھ دے دی، کسی کو عقل دے دی. جو بھی ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ اس طرح اپنا کرے. تو یہ ایک عمل. دوسرا فرمایا کسی جنازے میں شرکت کرنا، کہ جمعہ والے دن ایک تو بھائی وہ بندے جنتی ہیں جو 5 کام یہ کر لیں، ان میں سے 7 میں سے جنازے میں شرکت کرنا. اب یہ بھی انسانی بھلائی کا، رواداری کا، صلہ رحمی کا بھی، اور دوسروں انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا ایک عمل ہے. دیکھیں ایک ہے رسم و رواج کے، وہ تو بوجھ بن گیا. اب میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں یار ایک تو یہ فوتگیاں لے بیٹھے ہیں، روز جاؤ ادھر جی ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ملتان میں کوئی بندہ فون کر دیا، اچھا جی آج اسلام، تو وہ ایک گاؤں میں بعض دفعہ 2 3 اور آپ بندوں نے تو جانا ہے، تو وہ بجائے ہمدردی کے الٹا وہ جنازوں میں شرکت اور تعزیت کے لیے جانا یہ الٹا بوجھ بن رہا ہے لوگوں کا. اور مجھے ایک تو فوتگیاں لے بیٹھی، ایک بندہ اس لیے فارغ ہو تو روزانہ آتا ہے. یہ اس لیے بوجھ بن رہا ہے کہ وہ ہم نے دنیا کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ رشتہ داری کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس لیے جانا ہے جی بھئی وہ کرنا. دین کے لیے تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے بیٹھ کر بھی دعا کر دی، تعزیت کر دی، آپ کی تعزیت ہو گئی اگر جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. تو یہ جو رواج بندہ خود بنا لیتا ہے تو وہ پھر بعض دفعہ جو ہے وہ الٹا بوجھ بنا. اب شریعت نے کہا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، 3 دن تعزیت ہے، جس نے کرنی کر لے، جو نہیں آ سکتا وہ اپنا دعا کر دے. اب آپ جو ہے ایک تو جنازے پہ آئے وہ ملتان سے، فیصل آباد سے چل کے، اب آپ نے اس کے بعد کہا جی اب سوم پر بھی آنا ہے. اب اس کو اتنی وہ فوتگی کی پریشانی نہیں جتنی اس کو وہاں سے آنے کی پریشانی بن. اچھا جی اب وہ آ گیا سوم پہ، اب اس کو میسج بھیج دیا جی 39 تے بھی آؤ یار ہوتے. تو اب لوگوں کا ذہن، کیونکہ بندے تو دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے رہیں گے، اب اور کثرت سے جا رہے ہیں، ایک نسل جاتی ہے. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. کوئی رشتہ دار نہیں آ سکتا، کوئی بندہ تو اس سے ناراضگی، یار تو ساڈے فوتگی تے نہیں آیا، یار تو ہمارے جنازے تے نہیں آیا. بھائی وہ بندوں کا اس کو اگر غم ہے تو اس کو ہوگا دل پہ، دعا کر دی. 100 ضرورت ہوتی ہے، 100 حاجت ہوتی ہے، 100 بندوں کے اپنے کام ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی آ گیا، بعض دفعہ نہیں آیا. تو یہ جو ہمارے لوگ ناراضگی بنا لیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. وہ نماز نہیں پڑھتا گھر میں، بیٹا ہے بیٹی ہے رشتہ دار، کوئی ناراضگی نہیں. اللہ کے رسول کا نہیں غلامی میں نہیں آ رہا، کوئی ناراضگی نہیں. فوتگی پہ نہیں آیا، دعوت پہ نہیں آیا، ناراضگی. تو اپنے کو بندہ پھر کیا بنا رہا ہے؟ لوگوں کے لیے بھی مشکلات، اپنے لیے بھی. بہرحال اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے گا تو کام آسان ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام فرمایا دوسرا عمل یہ ہے کسی مسلمان کے جنازے میں، کسی بھی مسلمان، یہاں ہو رہا ہے، دوسرے محلے میں ہو رہا ہے، فرمایا جمعہ والے دن جو کسی کی گردن آزاد کرائے، غلامی سے آزاد کرائے، قرض سے مطلب یہ آزاد کرائے، ایک عمل. دوسرا کسی جنازے میں یعنی شرکت کرنا، تعزیت کی مجلس میں شرکت کرنا. اس کے بھی اپنے آداب ہوتے ہیں. تعزیت پہ جائے، جنازے پہ جائے، ان کا بوجھ کم کرے، ان کا بوجھ کم کرے، بوجھ زیادہ نہ کرے. ان کا جو ہے وہ ہمارے یہاں جا کے وہ ہم کہتے ہیں کھانا بھی کھلاؤ تم. اب وہ غریب بندہ ہے، وہ کس طرح چارہ کھلائے گا؟ تو وہ قرض لے گا. اس کو اتنی اپنی ماں کی فکر، فوتگی کی فکر نہیں جتنی ہے کہ اب یہ جو آ گئی ہے پوری بارات، ان کو میں نے فارغ کیسے کرنا. نبی علیہ السلام کا تو یہ طریقہ نہیں تھا. آپ علیہ السلام کی تو زندگی میں ملتا ہے کہ اس وقت نہیں بندے دنیا سے جاتے تھے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا سے بندے نہیں یعنی رخصت ہوتے تھے؟ کچھ شہید ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے ویسے وفات. تو کیا آپ کا طریقہ تھا؟ آپ نے حکم یہ دیا ہوا تھا کہ جس کی فوتگی ہو جائے دوسرے لوگ کھانا بنا کے اس کے گھر بھیجیں اور اس کو کھلائیں. کہ وہ پریشان ہے، اس کے باپ فوت ہو گیا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی، اس کو کھانے پینے کی یہ کوئی انسانیت ہے کہ وہ بیچارہ اپنے وہ رو رہا ہے جو مر گیا ہے، آپ کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے. وہ پھر بعد میں کمنٹ بھی کر رہے ہیں وہ جی دال ہی دی ہے اس نے صرف، اور جو ہے اپنا جی اس نے جو یہ دیا ہے وہ دیا ہے. کئی لوگ تو یہ طریقہ
صحابہ کرام کا، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک حضرت یاسر کی فرمایا کہ آل یاسر کی فوتگی ہو گئی ہے تو جاؤ کھانا بنا کے تو ان کا گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ یہ نہیں ہے آپ بیچارے کی کہ فوتگی ہو، ایک اس نے سوم کے لیے 40 ولی کا بنے گی، اچھا آیا دعا کر، کھانا کھائے بغیر نہیں جانا۔ اب اس بیچارے پر بوجھ ہے کھانا، وہ خیر سمجھے گا بھائی اگر یہ میں نے نہ کہا تو یہ کہیں جی ہمیں کھانا نہیں دیا۔ تو روز آپ خود سفر کرتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اپنے کام جاتے ہیں، کوئی پاسپورٹ بنانے جا رہا ہے، کوئی شناختی کارڈ بنانے جا رہا ہے، کوئی بازار میں کوئی چیز، تو کھانا کسی کے کھاتے میں کھا کے آتے ہیں۔ بلکہ الٹ یعنی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان کا بوجھ ہلکا کرے، پیسے دے ان کو، نہیں تو کھانا بنائے۔ اگر ان کے مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے آپ کھانا تیار کریں، محلے والے کریں، رشتہ دار کریں، اس کو آزاد کر دیں، ان کی عورتوں کو بھی۔ اور الٹا عورتیں تو جو ہے اور تعزیت کے بالکل الٹ، بھائی تعزیت کا مقصد ہے اگلے کا غم کم ہو۔ یہ مرد بھی اور عورتیں بھی بعضیں جاتی ہیں، یہ الٹا ان کے غم کو اور تازہ کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں اور ان کو یاد دلاتی ہیں۔ نقلی رونا، تکلف جو ہے یہ کرنا، یہ تو تعزیت نہیں، یہ تو ظلم ہے۔ تعزیت کا یہ معنی ہے کہ بھئی اس کو پریشانی ہو گئی ہے، اس کی فوتگی ہو گئی ہے، اب اس کے غم کو کم کرنا ہے، نہ کہ اس کے سویا ہوا غم اس کا پھر جو ہے تازہ کر کے اس کو بیچارے کو رلا کے ویسے ہی جو ہے وہ اپنا اور نڈال کر دینا۔ تو یہ چیزیں، تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگر جمعہ والے دن خاص طور پر تعزیت کی، جنازے کی میں شرکت کی، لوگوں کے لیے آسانی کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی، اس معنی میں کہ ان کے لیے کھانا وغیرہ فرمایا، یہ دوسرا عمل۔ تیسرا فرمایا کہ نکاح کی مجلس میں شرکت کرنا، یعنی پھر میں دہرا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ 5 کام کرے گا ان 7 میں سے، جنت جمعہ والے دن اگر کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اس میں پہلا میں نے بیان کیا غلام آزاد کرنا، پھر وہی قرض کسی کا ادا کر دینا، آزادی دینا۔ دوسرا ہو گیا جنازہ میں شرکت کرنا، تعزیت کرنا۔ تیسرا جو ابھی بیان کر رہا ہوں وہ کیا، نکاح کی مجلس میں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شریعت، نبی علیہ السلام خود بندوں کو جوڑنا پسند کرتے ہیں، کہ نکاح کی مجلس بندوں کو جوڑتی ہے، آسانی پیدا کرنا۔ کیونکہ جب نکاح میں آسانی ہوتی ہے تو پھر بے حیائی کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اب اگر پھر جو نبی علیہ السلام کے طریقے پر بندہ نہیں نکاح کرے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر بدکاری کرنا آسان ہو جائے گا اور نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا، اور کرتے ہم خود ہیں۔ بدکاری کرنے آپ جائیں بازار میں 5,000 10,000 روپیہ دے کے اپنا کو بدکاری کر کے آ جائیں۔ نکاح کرنا ہو آپ کو 2-4 لاکھ روپیہ چاہیے۔ اس معاشرے میں، محمدی معاشرے میں یہ تھا کہ 5-10 ہزار یعنی تھوڑے سے حد سے نکاح ہو جاتا تھا۔ بدکاری کے لیے رستے بھی بند تھے، بڑی سخت سزا بھی تھی، یہ چیزیں تھیں۔ تو یہ ہم نے خود ظلم تو خود کیا ہوا ہے اور خود کرتے۔ اور یہ جو کھاتے پیتے بندے ہیں، یعنی جو بندے امیر ہیں، ان کو مثال قائم، بھائی حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ جو بھائی بیٹیوں کے لیے ان سے کچھ مانگنا، بھائی ہمیں یہ دے دو وہ دے دو، جس کو جہیز کہتے ہیں۔ لیکن یہ عام بندے تو کرتے ہیں، یہ امیر بندے جو ہیں، یہ جو کھاتے، ان کو ابتدا کرنی چاہیے کہ جب یہ بیٹیوں کا نکاح کریں تو ان کو کچھ نہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی وہ جو آپ سنتے ہیں نا، چکی دی اور گدا دیا، تکیہ دیا، اور جی مطلب وہ بھی چند چیزیں حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ لے کے آؤ، پیسے تو لے کے آؤ، اس سے خرید کے دیے، خود نہیں دی، یعنی سنت یہ بنا دیا اس طریقے۔ تو ہم سے بھائی جہیز انہوں نے دیا نہیں، نبی علیہ السلام نے کوئی چیز اس طرح کی نہیں اپنے پاس سے اس طرح۔ ویسے تو آپ علیہ السلام ہی کے ان کے ہیں، لیکن آپ نے غریبوں کے لیے ایک طریقہ بیان کیا، ایک اپنی سنت قائم کی، اور جو تھوڑے بہت چیزیں 4-5 دیں وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ تم نے یہ لے کے آنی ہے، تم پیسے لے کے آؤ، اس سے خرید کر چکی یا جو تکیہ اور جو چند چیزیں جو ہیں وہ دیں۔ تو یہ میلوں، تو یہ
تیسرے کام ہو گیا جمعہ والے دن بھئی نکاح کسی کا ہو رہا ہے، اس نے بلایا نہیں بلایا ثواب کے لیے، خوشی کے لیے، کہ مسلمان کی خوشی میں خوش ہونا، مسلمان کے غم میں جو ہے غمگین ہونا، بھئی آپ جا کے بندہ شیئر کر۔ چوتھی چیز تو وہ نماز جمعہ، وہ جو آپ ماشاءاللہ پڑھنے آئے ہیں، یہ تو ہم کرتے ہی ہے اور کرنا چاہیے بھی، اس کی بڑی فضیلت ہے، جس طرح میں نے عرض کی کہ پورا ہفتہ اس پر اثرات رہتے ہیں۔ پانچواں فرمایا کہ روزہ رکھنا کس دن، اب ہر روز یا ہر جمعہ نہیں، لیکن جو ہے سال میں چند جمعے، 4 جمعے، 5 جمعے، 3 جمعے، یہ 5-6 کام اکٹھے بتا کر لے، ارادہ کر لو میں نے اگلے جمعے بھائی پہلے ہی پلان ہو، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تو وہ بنا اپنا۔ چھٹا جو ہے ساتھ یہ بھی عشق میں یہ بھی ایک فرمایا کہ صدقہ کرنا۔ صدقہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پریشانی دور کرنا، صدقہ بلا کو دور کرتا ہے، تو وہ پیسے دور نہیں کرتے، پیسے تو وہی ہیں جو آپ نے دیے، کسی کو دیے، وہ پیسہ یا بکرا دیا، وہ بکرا دور نہیں کرے گا، یا مرغی۔ اصل میں پریشانی دور کرتی چیز کہ آپ نے کسی کی پریشانی کو دور کیا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس نے میرے بندے کی پریشانی کو دور کیا ہے، تو اس کی جو ہے پریشانی میں دور کر دیتا ہوں۔ اب اس پر تو پیچھے جو اس میں فلسفہ ہے یا حکمت ہے، علت ہے پیچھے، وہ پیسے نہیں ہیں صدقے کے پیچھے، وہ ہے کہ کسی کی حاجت پوری ہونا، کسی کی پریشانی دور ہونا۔ آج ہی میں ذکر کر رہا تھا صبح فجر کے وقت، حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو دہلی کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے سلسلے کے بزرگ تھے، تو وہ کہنے لگے کہ روشنی کس کو کہتے ہیں؟ وہ بندہ روشن خیال ہے، روشن ضمیر ہے۔ اپنے مریدوں کو پوچھ رہے تھے کہ روشن ضمیر، اور یہ بندہ سمجھدار روشنی والا ہے، اس کا باطن روشن ہے، اس کی ظاہر روشن ہے۔ وہ کہنے لگے، ایک کہنے لگے، آپ نے وہ جتنی سمجھ تھی وہ اتنی بات کر رہے تھے کہ جب روشنی اس کو کہتے ہیں کہ جب سیاہ دھاگے میں اور سفید دھاگے میں فرق کا پتہ چل جائے تو بھئی یہ روشنی اتنی ہو گئی۔ دوسرا کہہ رہا تھا بھئی بیری کے درخت میں اور کیکر کے درخت میں یا شیشم کے درخت میں فرق پتہ چل جائے بھئی یہ کون سا درخت ہے، تو اس کو بھی روشنی آ گئی۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندو میں یہ نہیں کہہ رہا، پوچھا رئیس کو روشن خیال اور روشن دل والا بندہ نہیں کہتے، روشنی اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت مند اپنی ضرورت بیان نہ کرے، اس کے چہرے کو دیکھ کے یہ پڑھ لینا کہ یہ ضرورت مند ہے، یعنی کوئی حاجت مند ہے، کوئی پریشان ہے، اس نے کہا بھی نہیں ہے، لیکن یہ بندہ اس کو دیکھ کے اپنا اندازہ لگا لیتا ہے اور اپنا جان لے کے اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو بھائی اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اس کو کوئی حاجت ہے۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں روشن خیال ہونا، اس کو کہتے ہیں اندر کی روشنی اب اس کے اندر آ گئی ہے۔ اس لیے ہم ابھی بغداد میں تھے، کچھ مہینہ 2 ہفتے 3 ہفتے کی بات ہے، سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام زین العابدین کی آگے نسل میں سے ہیں، ان کے بیٹے امام محمد باقر اور امام جعفر الصادق اور ان کے بیٹے اگے امام موسیٰ کاظم، بہت بڑا مزار ہے آپ کا، بہت بڑا مقام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں، ان سے بھی امام ابو حنیفہ نے بھی ان سے سیکھا، فیض ان سے لیا، ان کے والد سے بھی، امام جعفر الصادق سے بھی، اور سارا۔ تو وہاں یہ تذکرہ ہو رہا تھا ان کے بارے میں، یہ جو صدقے کی بات کر رہے ہیں، حاجت کی بات کر رہے ہیں، کہ ان کی اہلیہ نے صبح اٹھ کے دکان سے کوئی سودا لینے گئی، جیسے یہاں بازار ہے وہ سودا لے، تو آپ نے فرمایا کیا حال ہے بازار کا، لے آئی سودا؟ سر انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا ہاں میں لے آئی سودا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک نہیں ہیں اتنے، تو میں آسانی سے لے آئی چاہیے۔ تو آپ پریشان ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا، یعنی یہ قصہ ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ کیوں، یعنی بیوی پوچھنے لگی خامد سے کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کوئی لگتا ہے کوئی ایسی خبر آ گئی ہے، کوئی ایسی بری خبر آئی ہے، کسی کی فوتگی کی، کسی کے نقصان کی، کیا آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، میری غیر موجودگی میں کیا ہوا؟
آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ایسی تو کوئی، لیکن بیوی پہچان کی چہرے سے دیکھ کے کہ بھئی یہ کچھ بات ہے، کچھ پریشان ہے. فرمایا اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک نہیں ہیں، اس وجہ سے پریشانی ہوئی ہے کہ ان دکانداروں کے ذہنوں میں کتنی پریشانیاں چل رہی ہوں گی کہ جو اپنا سودا اپنا مال لا کے بیٹھے ہیں، گاہک نہیں آ رہا، تو وہ دکاندار جو ہے اس کے ذہن میں کیا چلتا ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے مال بھی کمانا ہے، بل بھی دینے ہیں، اور جہاں سے لایا ہوں وہاں بھی کچھ خرچ کرنا ہے. تو آپ نے ان کے غم کو بھی گھر بیٹھے محسوس کر لیا. ہم تو دکان چل رہے، اچھا جی مجھے یہ گلاس دے تو 12 روپے جو فلانے کا، اچھا ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں سستا مل گیا، اس کا تو دور دور تک خیال بھی نہیں آئے بھائی اس نے بھی رزق کمانا ہے اس طریقے سے، اس کا تو خیال ہی نہیں. اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں اور جو صالحین ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کو گھر بیٹھے بھی ان کے دکانداروں کی اس بات سن کے ان کو پریشانی ہو گئی کہ بھئی وہ گاہک نہیں آ رہے، تو حالانکہ آپ کے کوئی کاروبار نہیں ہے وہ، لیکن بھئی ان کی پریشانی دیکھ کے خود محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی ان کو پریشانیاں ہوں گی کہ کیسے جو ہے وہ ہم نے اپنا پیسے پورے کرنے ہیں، آمدن پوری کرنی. آپ میں بھی جو لوگ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، دیکھیں کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو لیکن کوئی محسوس کرتا ہے، جو گاہک آتا ہے وہ تو کہتا ہے اس کو لوٹو اور جتنا سستا مل جائے وہ اسی میں خوش ہے. لیکن اولیاء اللہ ہے کہ جہاں سے وہ لیتے ہیں اپنا بھی خیال کرتے ہیں، اس کا بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کا بھی کام چلے، اور خوش ہوتے ہیں اپنا دے کے. لینے سے زیادہ دے کر خوش ہوتے. کہتے ہیں کہ جب یہ چیز بندے میں آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ وہ ولایت کی دنیا میں جو صفات پائی جاتی ہیں اولیاء اللہ میں، اس کی ایک صفت کی طرف سفر کر رہا ہے. کب؟ کہ جب دل کو دے کر زیادہ خوشی ہونے لگے لینے سے. تو اللہ جل مجدہ یہ جو چند کام میں نے عمل بتائے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن جو یہ عمل کر لے ان کو جو ہے جنت اللہ پاک ان پر واجب کر دیتا ہے. یعنی کیا؟ جنازے کی نماز میں شرکت، نکاح کی مجلس میں شرکت، روزہ رکھنا، اور اس دن جمعہ کی نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، اور نکاح کی مجلس میں شرکت کرنا، اور کسی کا قرض یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا. اللہ جل مجدہ ہمیں بھی مجھے بھی سال میں کم از کم 2-4 جمعے ایسے ہوں جس میں آپ ارادہ کر کے پلان کر کے یہ سارے کام 5 ان میں سے کم از کم کر لیں، تاکہ جو ہے آخرت میں بھی فائدہ ہو، دنیا میں بھی. اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ.